السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اردو زبان کی چوتھی کتاب کا آج پڑھیں گے ہم سبق نمبر 3، محمود غزنوی اور بڑھیا۔ محمود غزنوی اور بڑھیا۔ تو اس ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے۔ ہمارے چینل پر اگر آپ پہلی بار آئیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے۔ اور اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہو تو ان کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، محمود کے حال میں مورخوں نے ایک بڑا دلچسپ قصہ لکھا ہے۔ محمود کے حال میں مورخوں نے ایک بڑا دلچسپ قصہ لکھا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نیک دل اور منصف مزاج تھا، اور جب کوئی اس کو نیک مشورہ دیتا تھا تو وہ اس کی طبیعت کے خلاف ہوتا مگر فوراً مان لیتا تھا۔ نمبر 2، لکھا ہے کہ غزنی سے ایران کو جو سڑک جاتی ہے اس پر بلوچی قزاقوں نے ایک مضبوط قلعہ اپنی جائے پناہ بنا لیا تھا۔ جو سوداگر اس راہ سے گزرتے وہ قزاق اس کو قتل و غارت کرتے۔ ایک دفعہ انہوں نے تاجروں کے ایک کارواں کو لوٹ لیا اور خراسان کے ایک نوجوان کو مار ڈالا۔ نمبر 3، اس نوجوان کی بوڑھی ماں روتی پیٹتی داد خواہی کے واسطے محمود کے دربار میں حاضر ہوئی۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ وہ مقام میرے پائے تخت سے اتنی دور و دراز فاصلے پر ہے کہ وہاں کی وارداتوں کا انجام دشوار ہے۔ یہ سن کر اس مظلومہ نے کہا، پھر ایسا ملک جس کی امن و امان کے بندوبست تجھ سے نہیں ہو سکتا، پھر ایسے ملک جس کی امن و امان کا بندوبست تجھ سے نہیں ہو سکتا، اپنے قبضے میں کیوں رکھ چھوڑا ہے اور اس پر حکومت و حراست کا دعویٰ کیوں کرتا ہے؟ نمبر 4، بڑھیا کی اس بے ناکار
نہ قریب اور سچی بات نے بادشاہ کے بڑھیا نے اس بیبا کا نہ تقریر اور اچھی بات نے بادشاہ کے دل پر ایسا اثر کیا کہ وہ فوراً اس قزاقوں کی غارت کرنے پر مستعد ہو گیا اور آئندہ کے لیے حکم دے دیا کہ جو قافلہ اس راہ سے گزرے اس کے ہمراہ ایک فوجیگار دھچا جایا کرے۔ اس کو ہم ایک بار اور پڑھیں گے۔ محمود کے حال میں مورخوں نے ایک بڑا دلچسپ قصہ لکھا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نیک دل اور منصب مزاج تھا، اور جب کوئی اس کو نیک مشورہ دیتا تھا تو وہ اس کی طبیعت کے خلاف ہوتا مگر فوراً مان لیتا تھا۔ لکھا ہے کہ غزنی سے ایران کو جو سڑک جاتی ہے اس پر بلوچی قزاقوں نے ایک مضبوط قلعہ اپنی جائے پناہ بنا لیا تھا۔ جو سوداگر اس راہ سے گزرتے وہ قزاق اس کو قتل و غارت کرتے۔ ایک دفعہ انہوں نے تاجروں کے ایک کاروبار کو لوٹ لیا اور خراساں کے ایک نوجوان کو مار ڈالا۔ نمبر 3، اس نوجوان کی بوڑھی ماں روتی پیٹتی دادخواہی کے واسطے محمود کے دربار میں حاضر ہوئی۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ وہ مقام میرے پاہ تنک سے اتنی دور و دراز فاصلے پر ہے کہ وہاں کی وارداتوں کا انجام دشوار ہے۔ یہ سن کر مظلومہ نے کہا، پھر ایسا ملک جس کی امن و امان کا بندوبست تجھ سے نہیں ہو سکتا اپنے قبضے میں کیوں رکھ چھوڑا ہے اور اس پر حکومت و حرامت کا وعدہ کیوں کرتا ہے؟ نمبر 4، بڑھیا کی اس بیبا کا نہ تقریر اور اچھی بات کا بادشاہ کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہ فوراً قزاقوں کے غارت کرنے پر مستعد ہو گیا اور آئندہ کے لیے حکم دے دیا کہ جو قافلہ اس راہ سے گزرے اس کے ہمراہ ایک فوجیگار دھچا جایا کرے۔